آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال ہے العصر کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے وقت نماز عصر اور زمانہ۔ سوال ہے ایک غلام کے ہاتھ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے گچھے بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ غلام فوراً بول پڑا یہ ایسا کلام ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ یہ واقعہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سفر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف کا۔ پہلے امیر البحر کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن قیس۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے نمرود۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ روم کے نازل ہونے کے بعد کس کے ساتھ شرط لگائی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگائی تھی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کس نبی کے فرزند تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی خوشی میں صحابہ کرام نے کتنے یہودیوں کو آزاد کر دیا؟ 700 سے زائد۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ یزید بن اہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا؟ جواب ہے ان کی قوم نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا؟ جواب ہے 7 دن میں۔ سوال ہے دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب ہے دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے سرکاری سطح پر احادیث جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد العزیز نے۔ سوال ہے سیدنا زینب کا روضہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اس میں محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔
سوال ہے قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ سوال ہے کس شہر میں مسلمانوں نے جزیہ کی رقم ذمیوں کی واپس کی اس لیے کہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حمص۔ کس نبی نے ابلیس کے حق میں اللہ سے دعا مانگی؟ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور توبہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں تاکہ وہ میری توبہ قبول فرما لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر اس کے لیے دعا فرمائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ تمہاری سفارش سے ابلیس کی توبہ قبول کر لوں گا، لیکن اس سے کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر اس سے سجدہ کرے۔ تو ابلیس نے یہ سن کر کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا، اب تو وہ وفات پا چکے ہیں، تو اب اسے میں سجدہ کیا کروں گا؟ کون سا کافر خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ عمرو بن عبدود۔ سوال ہے کیا مشرک بخشے جائیں گے؟ جواب ہے نہیں، اور وہ ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں رہیں گے۔ مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ 7.5 سال میں۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جس میں یہ ایک عادت ہو۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو 4 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلے تھے؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کے لیے جب عام معافی کا اعلان کیا تو کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے قتل نہ کیا جائے۔ یہ بتائیں اور کس شخص کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آگ، مٹی اور پانی کو اللہ پاک نے کس کافر کے جسم پر حرام کر دیا؟ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو اس نے اللہ سے آخری فریاد کی، تو اس کی فریاد کو سن کر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں دریا کی کیچڑ ٹھونس دیں۔ پھر ارشاد خداوندی ہو، آج ہم تمہارے مردہ جسم کو تا قیامت محفوظ کرتے ہیں، اور مٹی، آگ اور پانی تمام چیزوں پر تمہارے جسم کو حرام کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ سوال ہے امیر المومنین کا لقب پہلی دفعہ کس خلیفہ نے اختیار کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔
سوال ہے جہنم کا کون سا چشمہ غضبناک رہتا ہے؟ جواب ہے اس چشمے کو غضبان کہتے ہیں۔ سوال ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب ہے قسطنطنیہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس قوم میں مبعوث کیا گیا؟ بنی جرہم میں۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام اوریہ تھا۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت صندوق کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکلوایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد نکلوایا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کس صحابی کو عطا کی تھی؟ جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے درزی کے کام کی ابتدا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ سورہ نمل میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ دو بار، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے دودھ کو۔ سوال ہے قرآن مجید میں جنت کے خزان کا کیا نام ہے؟ جواب ہے رضوان۔ سوال ہے کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ سوال ہے کون سی قوم آندھی آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ جواب ہے قوم عاد۔ سوال ہے کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب ہے قبر پر بیٹھنا حرام ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے جلا کر جل تک پہنچ جائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ سوال ہے مدینہ کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے سوید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ۔
सवाल है, नमाज तरावी बाजमात पढ़ाने का आगाज किसने किया? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। वो कौन से दो रास्ते हैं जिन पर शैतान नहीं बैठ सकता? शैतान ने 4 समतों का जिक्र किया है, आगे पीछे दाएं बाएं, मगर 2 रास्ते इसने खुले छोड़ दिए हैं, ऊपर और नीचे का रास्ता। ऊपर है दुआ का रास्ता और नीचे है सजदे का रास्ता। वो इन दोनों रास्तों पर नहीं बैठ सकता। यरूशलेम पर कब्जे के मौके पर सुलहनामा किसने लिखा था? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। किस शख्स के मैयत के करीब आने से मैयत को तकलीफ होती है? हालत जनाबत वाला। कौन सा जानवर घर में बच्चे दे तो रिस्क में रुकावट आती है? कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो घर में बच्चे दे तो उससे रिस्क में रुकावट आती है। सवाल है, साइंस के मुताबिक किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान सेहतमंद होता है? साइंस के मुताबिक किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान सेहतमंद होता है? साइंसदानों के मुताबिक अगर कोई जैतून के दरख्त के नीचे बैठ जाए तो उससे निकलने वाली हाई एनर्जी की वजह से उस इंसान के कमजोर खुलियात बेहतर होने लगते हैं, जो एक इंसान को तंदुरुस्त और तवाना रखता है। और ये वही एनर्जी है जिसकी वजह से जैतून का दरख्त बगैर आग के भी रोशन रहता है। साइंसदानों के मुताबिक अगर कोई जैतून के दरख्त के नीचे बैठ जाए तो इससे निकलने वाली हाई एनर्जी की वजह से इस इंसान के कमजोर खुलियात बेहतर होने लगते हैं, जो एक इंसान को तंदुरुस्त व तवाना रखता है। और ये वही एनर्जी है जिसकी वजह से जैतून का दरख्त बगैर आग के भी रोशन रहता है। सवाल है, उस अव्वलीन सहाबी का नाम बताएं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हबीब कहा जाता है। जवाब है हजरत जुबैर बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, उम्मतें कितनी हैं और कहां कहां हैं? जवाब है, अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा फरमाई हैं, जिनमें से 600 तो दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की में रहती हैं। बताएं, रोजा वाजिब होने की कितनी शर्तें हैं? 4 शर्तें हैं। सवाल है, जिस्म के किस हिस्से पर निशान पड़ना जादू की अलामत है? जवाब है नाखून पर। सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सामी किसकी पुजारी थी? जवाब है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सामी सितारों की पुजारी थी। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस किस जमीन की मिट्टी से बनाया गया था? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस मक्का की मिट्टी से बनाया गया था। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया है? सूरह मरियम में। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और खवारिज के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग का नाम क्या है? जवाब है जंगे नहरवान।
حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ 12 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے وہ کس صحابی نے بنائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت زبیر بن العوام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار کس کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتے تھے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے سعودیہ عرب کی سب سے زیادہ سرحد کس ملک سے لگتی ہے؟ جواب ہے یمن۔ طاعون کی بیماری سے مرنے والے کا کیا اجر ہے؟ شہید ہونے کا اجر ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی کن سورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے ہاں میم والی سورتوں کو۔ سوال ہے کس آدمی کو 2 جنتیں ملیں گی؟ جواب ہے فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کس صحابی کو 3 دن تک سولی پر لٹکایا گیا اور کس نے لٹکایا؟ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ کس وقت نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ مرض الموت کے وقت۔ سوال ہے کون سے نبی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے محمد بن قاسم کے آخری دور میں کون سا اموی خلیفہ برسر اقتدار تھا؟ جواب ہے سلیمان۔ سوال ہے مکہ میں آباد یہود کے کتنے قبائل تھے؟ جواب ہے 3۔ سوال ہے وہ کون سے 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی؟ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ مسلمان جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ جس طرف چاہے رک کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔